महकमा स्कूल एजुकेशन का तालीमी इदारों में जुमा की छुट्टी का ऐलान। निजी और सरकारी स्कूल हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे। डबल शिफ्ट स्कूलों में मॉर्निंग शिफ्ट सुबह 8 से 1:30 बजे तक होगी। लाहौर समेत पंजाब भर में तालीमी सरगर्मियां बहाल। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि तालीमी सिलसिला मामूल के मुताबिक शुरू होगा। तालीमी नुकसानात के अजाले के लिए तालीमी पॉलिसियों को रिवाइज करेंगे। सोलर सारिफीन पर नया बिजली बम। हुकूमत ने नेट मीटरिंग पॉलिसी तब्दील कर दी। इजाफी बिजली अब 0 तस्वुर होगी। मंजूर शुदा लाइसेंस से ज़्यादा पैनल्स लगाने पर एक्सपोर्ट यूनिट्स पर छूट खत्म। सिस्टम पर बिजली मुफ्त शामिल होगी मगर सारिफ को 1 पैसा नहीं मिलेगा। एक्सपोर्ट MDI चेक नाफिज। सारिफीन की उम्मीदवारों पर पानी फिर गया। सर्विसेज अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड के ऑपरेशन थिएटर में अंधेरा छा गया। मोबाइल की रोशनी में ऑपरेशन से मरीजों की जान खतरे में पड़ गई। वीडियो मंजर आम पर आ गई। मरीजों के लवाहिकीन परेशान। महकमा सेहत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। वजीर पंजाब मरियम नवाज ने वाक़या का नोटिस ले लिया। महकमा सेहत से फौरी रिपोर्ट तलब। सरकारी शोबे के डॉक्टर्स सेहत कार्ड पैनल पर निजी अस्पतालों में काम नहीं करेंगे। वजीर आला कार्डिक सर्जरी प्रोग्राम के तहत पाबंदी आयद। कार्डिक सर्जन्स कार्डियोलॉजिस्ट पैनल पर मौजूद निजी अस्पतालों में खदमात अंजाम नहीं दे सकेंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी डॉक्टर्स भी किसी निजी अस्पताल में काम नहीं करेंगे। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी की हिदायत जारी कर दी गई। हम बेहतर मैनेज करेंगे। नई बोट्स ले रहे हैं, फाइबर की, एल्यूमिनियम की, ड्रोन टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, नेविगेशन का सिस्टम ला रहे हैं। पंजाब में सीएम पंजाब के हुक्म में डॉक्टर साहब ने पाकिस्तान की तारीख की पहली एयर एम्बुलेंस का इफ्तिताह किया। अब तक 266 पेशेंट्स, अल्लाह का शुक्र है कि लाहौर और पिंडी के अस्पतालों में सेहतयाब होके जा चुके हैं। हमारे लिए एजाज की बात है जो बलूचिस्तान की पासिंग आउट परेड पंजाब में हो रही है। पंजाब के शहरों में रेस्क्यू बना रहे हैं। बलूचिस्तान के लिए तरबियत याफ्ता बेसिक कोर्स 48 की पासिंग आउट से सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफी का खिताब। कहा, हमारी कोशिशें दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हैं। सपोर्ट मांगी है, चाहे वो हेल्थ केयर सिस्टम में हो, चाहे वो रिफॉर्म्स के हवाले से हो, चाहे वो हेल्थ केयर सिस्टम में डिजिटाइजेशन के हवाले से हो। पंजाब ने हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा किया है। जो रेस्क्यूअर्स है उनकी हमेशा यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग हुई है, बगैर पैसे के ट्रेनिंग हुई है। और जब भी हमारे रेस्क्यूअर पास आउट हुए हैं उन्होंने हमेशा तारीफ की है कि हमारे साथ इस एकेडमी में जो सलूक रखा गया वो यकीनन काबिल सताइश है। जब भी हमने पंजाब से सपोर्ट मांगी इसने हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा किया। सीनियर सूबाई वजीर बलूचिस्तान बख्त मोहम्मद काकड़ का खिताब। कहा कि पंजाब में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग हुई। बलूचिस्तान का पंजाब के साथ सलूक काबिल सताइश है। आज चारों सूबों के रेस्क्यूअर्स एक ही हैं। हमारी बच्चियां किसी से कम नहीं। आप मुंतखब अफराद हैं जो जिंदगियां बचाने वाली सर्विस में मौजूद हैं। रेस्क्यू 1122 अब तक 1,92,00,000 मुतासरीन को इमरजेंसी सर्विसेज फराहम कर चुका है। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर का पासिंग आउट से खिताब। कहा, मुझे यकीन है आप लोगों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। किसी भी मुआशरे में सेहत का शोबा कलीदी हैसियत रखता है। सेहतमंद शहरी ही सेहतमंद मुआशरा तश्कील देते हैं। वफाकी वजीर तखफ़्फ़ुफ़ गुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ सैयद इमरान अहमद शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान बैतुल माल और हस्पतालों की इंतज़ामिया के दौरान मौसर राब्ता ज़रूरी है। मुस्तहिक मरीजों की सहूलत और बरवक्त इलाज हमारी तरजीह है।
وزیر اعلیٰ پنجاب کا دہی خواتین کو با اختیار بنانے کا انقلابی منصوبہ، خواتین کے لیے لائف سٹاک سپورٹ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ، 15,000 مستحق دہی خواتین کو اعلیٰ نسل کی دودھ دینے والی گائے اور بھینسیں فراہم کی جائیں گی۔ منصوبے پر 4.5 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ امپاورنگ رورل وومن تھرو لائف سٹاک پروجیکٹ جون 2029 تک مکمل ہوگا۔ سورج اور بادلوں میں رسا کشی کا کھیل جاری، بارش نے لاہور کا درجہ حرارت 19 ڈگری تک گرا دیا۔ 4 اپریل تک وقفے سے بادل برسنے کی نوید، پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ شہریوں کو گرج چمک کے دوران کھلے مقامات سے دور اور محفوظ جگہوں پر رہنے کی ہدایت۔ کمشنر مریم خان نے پری مانسون کے لیے ہنگامی پلان کا اعلان کر دیا۔ شہر بھر میں نکاسی آب کے 24 گھنٹے نگرانی ہوگی، نالوں کی صفائی اور بیک اپ جنریٹرز کو فعال رکھا جائے گا۔ اجلاس میں خستہ حال عمارتوں کی شناخت کا حکم، کہا بارشوں کے دوران کسی بھی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ 2025 میں اسموگ کے خلاف حکومتی اقدامات کے مؤثر نتائج۔ ای پی آئی رپورٹ کے مطابق کرونا کے بعد پہلی بار لاہور کے ایئر کوالٹی انڈیکس میں نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔ پاکستان میں پارٹیکولیٹ میٹر کی اوسط سطح میں 8.7% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ نے غریب کو نچوڑ کے رکھ دیا، مہنگے پھل سبزی عوام کو منہ چڑھانے لگے۔ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق انار کندہاری 700، سیب کالا کولو 450 روپے کلو اور کیلا 230 روپے درجن ہو گیا۔ لہسن 500، ادرک 295، کچنار 245 اور بھنڈی 210 روپے کلو مقرر۔ چکن کی قیمت میں معمولی کمی، مرغی کا گوشت 4 روپے سستا ہو کر 591 روپے فی کلو ہو گیا۔ صافی گوشت 700 روپے کلو میں دستیاب ہے۔ فارمی انڈے آج بھی 2 روپے مہنگے، فی درجن قیمت 226 روپے تک ہو گئی۔ انڈوں کی پٹی 6,660 روپے میں فروخت ہوئی۔ سوہنے پنڈ سونیا راما پروگرام پر کام تیز ہو گیا۔ صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات نے اجلاس میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا، کہا 700 کلومیٹر ارتھ ورک مکمل، شہری علاقوں کے ساتھ دیہی سڑکیں بھی بحال ہوں گی۔ حکومت جون تک تمام کام مکمل کرے گی، فنڈ کا اجرا یقینی بنا دیا گیا ہے۔ شہر میں مناسب جگہ پر ہینڈی کرافٹس بازار کے قیام کا فیصلہ، تمام اسمال انڈسٹریل اسٹیٹس کا پولوگرافک سروے بھی کروایا جائے گا۔ صوبائی وزیر صنعت اور تجارت کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے، بیسک اسٹیٹ ڈیولپمنٹ مینجمنٹ اور ناقابل انتقال پراپرٹی رولز 2026 کی منظوری دے دی گئی۔ چین کے نئے تعینات ہونے والے کونسلر جنرل اور سنیان کی ایگریکلچر ہاؤس آمد، صوبائی وزیر زراعت لائف سٹاک کے ساتھ اہم میٹنگ۔ سید عاشق کرمانی نے کہا کہ فروزن میٹ ایکسپورٹ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے چائنا کا تعاون درکار ہے۔ سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی ساہو کی بھی اجلاس میں شرکت۔ ضلع انتظامیہ کی غیر قانونی اور ناجائز اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں، ڈی سی لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کا کہنا ہے کہ کارروائیاں روزانہ کی بنیاد پر کی جا رہی ہیں، جب تک ناجائز خرید و فروخت کا سلسلہ رک نہیں جاتا کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اسسٹنٹ کمشنرز اور پیرا فورس کو ہدایت کر دی گئی ہے۔ قتل کے مقدمے میں گرفتار ملزم فیضان کی درخواست پر سماعت، لاہور ہائی کورٹ نے سی سی پی او لاہور کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ آئندہ ہفتے سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کو پیشی کا حکم، جبکہ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے فیضان کی ضمانت بعد از گرفتاری پر سماعت کی۔ ایف آئی اے لاہور کا کرپشن میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن، 17 کروڑ روپے کی کرپشن میں ملوث محکمہ اوقاف کا ملازم گرفتار ملزم کی شناخت محمد اکرم کے نام سے ہوئی ہے۔ ملزم محکمہ اوقاف میں بطور ڈپٹی سیکرٹری تعینات تھا۔ کرپشن چھپانے کے لیے ملزم نے جعلی سرٹیفکیٹ کا سہارا لیا۔
لاہور پولیس کا پتنگ بازی کے خلاف کریک ڈاؤن، مارچ میں 1072 افراد گرفتار، 1049 مقدمات درج کیے گئے۔ ترجمان کے مطابق رواں سال پتنگ بازی میں ملوث 3000 افراد گرفتار، 3000 مقدمات کا اندراج کیا گیا، 11000 کے قریب پتنگیں اور 3000 چرخیاں برآمد۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف لاری اڈا پولیس ان ایکشن 2 رکنی جھپٹا مار گینگ گرفتار کر لیا۔ ترجمان کے مطابق ملزمان سے 10 موبائل فونز، نقدی اور اسلحہ برآمد۔ ملزم لوگوں کے موبائل چھین کر فرار ہو جاتے تھے۔ گرفتار ملزمان میں سرگنا حسن اور ساتھی نبیل شامل ہیں۔ مقدمات درج کر دیے گئے۔ افواہ کے مقدمے میں مطلوب 3 سالہ بچہ بازیاب، گلبرگ پولیس نے بچے کو فوارہ چوک کے قریب سے ٹریس کیا۔ پولیس کے مطابق فیصل اتحاد کالونی میں واقع گلی سے بچہ کھیل رہا تھا۔ بچہ کھیلتے ہوئے گھر سے دور چلا گیا اور واپسی کا راستہ بھول گیا تھا۔ رنگ روڈ پولیس کا اوور سپیڈنگ کے خلاف کریک ڈاؤن، 72 گھنٹے میں 1366 گاڑیوں کو بھاری جرمانے کر دیے گئے۔ زائد رفتار پر 21 گاڑیوں کے خلاف مقدمات درج اور ڈرائیورز کو گرفتار کر لیا۔ چیئرپرسن صفی اللہ گوندل کا کہنا ہے رنگ روڈ پر اوور سپیڈنگ کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ لائسنس بنوائیں، سفر محفوظ بنائیں۔ بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف ٹریفک پولیس کا کریک ڈاؤن۔ گزشتہ ماہ 1,70,000 بغیر لائسنس ڈرائیورز کے چلان کیے گئے۔ لاہور میں 11,000 سے زائد بغیر لائسنس ڈرائیورز کے چلان ہوئے۔ ڈی آئی جی کے مطابق تمام اضلاع میں لائسنس چیکنگ مزید سخت کرنے کی ہدایت۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم کی زیر صدارت پولیس ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا۔ انتظامی اور پالیسی امور، رولز، ترامیم سمیت پولیسنگ معاملات پر مبنی مختلف تجاویز زیر غور آئیں۔ ترجمان کے مطابق نئے سب ڈویژنز، پولیس اسٹیشنز کے قیام سمیت ڈیولپمنٹ امور پر تبادلہ خیال ہے۔ ٹاؤن صدر سید افراز نقوی اور سیکرٹری جنرل معین بٹ کی زیر نگرانی پیپلز پارٹی ماڈل ٹاؤن کا تنظیمی اجلاس صدر فیصل میر اور جنرل سیکرٹری ڈاکٹر عائشہ شوکت نے صدارت کی۔ ماڈل ٹاؤن کی 301 رکنی آرگنائزیشن کمیٹی کا باقاعدہ اعلان کیا گیا۔ فیصل میر کی کارکنان کو جماعت نچلی سطح پر مضبوط بنانے کی ہدایت۔ صدر محمدی گروپ اعظم کلوتھ مارکیٹ محمد عرفان سونی کی جانب سے تاجر برادری کے اعزاز میں عشائیہ ایگزیکٹو ممبران کو عمرے کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد دی۔ ممبران کو ہار پہنائے اور پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے۔ اس موقع پر ملکی معاشی صورتحال کے بارے تفصیلی گفتگو بھی کی گئی۔ پاکستان ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچر الائنس کے وفد کا لاہور چیمبر کا دورہ، صدر وقار علی نے وفد کی قیادت کی۔ تاجر شیخ امجد نے باقاعدہ طور پر پیٹما کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ صدر وقار علی کا کہنا تھا جلد پیٹما میں شمولیت کی تقریب سجائی جائے گی۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کا داتا دربار اور بھاٹی چوک ری ماڈلنگ منصوبے کا دورہ، انڈر پاس پر جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ پیڈیسٹرین زون پر فنشنگ کے کاموں پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت کر دی۔ کانٹریکٹر کو منصوبے کے تمام پہلوؤں پر اضافی لیبر تعینات کرنے کی ہدایت۔ واسا لاہور مالی طور پر مستحکم ادارہ بن گیا۔ ڈیجیٹل بلنگ اور سمارٹ مانیٹرنگ واسا کی جدید اصلاحات رنگ لے آئیں۔ عالمی ماہرین کی نظر میں واسا لاہور ایک رول ماڈل یوٹیلیٹی بن گیا۔ گلوبل واٹر سمٹ میں 19 مئی کو فاتح کا اعلان ہوگا۔ رائے گنج میں 5 روزہ سالانہ تبلیغی جوڑ جاری۔ گزشتہ روز ہونے والی بارش کی وجہ سے اجتماع گاہ میں پانی بھر گیا تھا، جس کی صفائی کا عمل جاری ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر رائے گنج زہیب ممتاز کا اجتماع گاہ کا دورہ، صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ LWMC کا عملہ صفائی میں مصروف۔